السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ میسج تھا آج کا، ایک آیت ہے قرآن کریم کی۔ اللہ کریم ہم سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرنا، دوستی نہ رکھنا۔ کہ جو یہود و نصارہ ہیں وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، بلکہ وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ جو ان کا دوست رہے گا، جو ان سے کوآپریٹ کرے گا، ان کا دوست رہے گا، تو اللہ رب العزت جو ہے کل قیامت کو ان کو انہی کے ساتھ جو ہے اٹھائے گا، انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ظالم کو جو ہے نا میں ہدایت نہیں بخشتا، ہدایت نہیں عطا کرتا۔ اب اسی آیت کے سلسلے میں، اسی آیت کی روشنی میں ہم اگر دیکھتے ہیں آج خود کو، اپنے اعلیٰ حکمرانوں کو، اداروں کو، سیکیورٹی اداروں کو، سب کو، جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ابھی پولیٹکس ہو رہی ہے، جو معاملات ہو رہے ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں۔ تو اس میں فلسطین میں جو ہو رہا ہے، غزہ میں جو ہو رہا ہے، اور یمن کا جو رول ہے، اس پہ جو ہے وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اعلیٰ عہدیداران، سیاستدان، سیکیورٹی اداروں کے بڑے بڑے جو ہیں آفیسرز اور حکمران، سب سے جو کہ اس ملک پاکستان کے، نہ صرف ملک پاکستان بلکہ دوسرے بھی سارے کنٹریز سوائے چند ایک کو چھوڑ کے 57 کنٹریز، سعودیہ، بحرین اور مصر، تمام کے تمام، پاکستان بھی اس میں شامل ہے خصوصی طور پہ۔ تو فی الوقت میں پاکستان کے لحاظ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم جو ہے اللہ رب العزت کی حق اور سچ پہ ایک کتاب ہے۔ جب وہ ہمیں ایک رستہ دے رہی ہے، گائیڈ کر رہی ہے، رہنمائی کر رہی ہے یہود و نصارہ کے سلسلے میں ایک واضح طور پہ کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، فائنل ایک چیز ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ان سے دوستی تو کیا، دوستی کا لیول تو کہاں رہ گیا۔ غلامی جو ہے وہ ہم نے ان کی اپنے غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے۔ ان کے اشاروں پہ، ان کے حکم پہ ہم جو ہیں وہ سارے معاملات اور سارے کام کرتے ہیں اپنے ملک میں۔ تو اس میں وہ لوگ یہ جو کرتا دھرتا ہے پاکستان کے، وہ اپنے ایمان کا سودا ڈالرز کے عوض، چند ٹکوں کے عوض تو کر ہی رہے ہیں، بلکہ وہ پوری قوم کو جب بھی ان کا جو ہے نا ان کو کوئی مفاد، ان کا کوئی سلسلہ، جب بھی ان کا چکر کوئی چلتا ہے تو وہ بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے، یہ جو نیو جنریشن ہے، ٹین ایجز، 15 ایج سے لے کے 30 تک، اور ویسے تو
ایک ایک بچہ، ایک ایک فرد جو ہے وہ بہت اہم ہے، لیکن جو نیو جنریشن ہے، جو ینگ جنریشن ہے، اس کو پولیٹیکلی طور پر ایکٹیو ہونا پڑے گا، کلسٹر بنانے پڑیں گے، گروپس بنانے پڑیں گے، اور اس پہ محنت کرنی پڑے گی کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کب سے ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے یہ سارے معاملات۔ تو اس میں اسی لیے اس بات کا آغاز جو ہے وہ قرآن کریم سے کیا ہے کہ ہم یہود و نصارہ کے ساتھ اگر تعاون کرتے ہیں تو وہ یہ معاملات ہیں اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق، کیونکہ قرآن کریم حق ہے، تو اس کی جو گائیڈ لائن ہے، رہنمائی ہے، تو اس میں کوئی بھی ایک ذرا برابر بھی کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہم جو ہے اس پہ سیاسی طور پہ ہمیں ایکٹیو ہونا ہے، چاہے ہم کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی سرکاری اداروں سے، پرائیویٹ اداروں سے، اسکولز، کالجز اور مدارس، مسجدوں سے، جس کسی سے بھی، آرمی، پولیس، ہر کسی شعبے سے جو ہم تعلق رکھتے ہیں، تو ہمیں قرآن کریم کی روشنی میں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس رستے پہ چل رہے ہیں۔ اگر کوئی چند لوگ جن کے ہاتھوں میں اس ملک کا جو ہے نظام ہے، معاملات ہیں، کچھ چند اور گنتی کے مہینوں یا سالوں سے، تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور ان کا حقیقی معنوں میں جو ہے کیا حل ہے، کیا کر سکتے ہیں ہم اس سلسلے میں۔ اس میں ابھی چونکہ دور ہے الیکشن کا، ووٹ مانگنے کا، اور جس کو جو ہے ہم لوگ عام عوام جو ہیں، اس کو ہم اس کی اہمیت کو، اس کی طاقت کو، اس کی پاور کو، اس کی خصوصیت کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ یہ ووٹ جو ہے ہمارے ہاتھ میں، ہر فرد کے ہاتھ میں ایک ووٹ کا جو حق ہے، وہ ہم کس طرح استعمال کریں اس کو۔ ایسے ہی نہیں کہ کوئی بھی آ جائے منہ اٹھا کے تو ہم جو ہے ٹھیک ہے جی آ گئے ہیں، وہ بڑی بڑی گاڑیوں پہ، پراڈوس پہ، ویگو ڈالوں پہ، گاڑیوں پہ آ گئے ہیں جناب، تو جناب کیا بات ہے، گلے ملیں اور بس اوکے کر دیں۔ یہ جو ہم ووٹ دیتے ہیں تو یہ ہم اپنے ضمیر کا ایک سودا کرنے والی بات ہے، اور ہمارا ہر ایک ووٹر کا، ووٹ ڈالنے والے کا اس سلسلے میں پورا حق ہاتھ ہوتا ہے اس میں کہ کل کو وہ جو آنے والے ہیں اسمبلیوں میں، سیٹس پہ، قانون بنانے والے، وہ جو ہیں، وہ جو کرتے ہیں، تو ڈائریکٹ ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ انتہائی لو لیول پہ، مڈل لیول پہ، ہائی لیول پہ یہ جو حکمران ہیں، یہ جو سسٹم ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ اب چونکہ الیکشن کا دور ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ کون جو ہے راست باز ہے، متقی ہے، اور جو کوئی بات کرے اسلام کی، نظام قرآن کی، دین حق کی، نظام شریعت کی، نفاذ شریعت کی، اس کی طرف جو جائے، حقیقی معنوں میں، پریکٹیکل میں، فزیکلی طور پہ ایک ٹھوس جو ہے وہ کام کر رہا ہو، اس کو ہم ووٹ کریں اور ساتھ اس پہ کمٹمنٹ کریں۔ نہ صرف یہ نہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے نا سڑکیں کیسے بن جائیں گی، نالیاں کیسے بن جائیں گی، میٹر کیسے لگ جائے گا، یا کیا یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے ریکوائرمنٹس، ضروریات، وہ ہماری پوری کریں جی، بس ٹھیک ہے ووٹ لیں اور 5 سال انجوائے کریں، پھر دیکھ لیں گے، یہی بہت کام ہے۔ اس کے لیے نہیں ہے، نظام کے لیے ہے، نفاذ کے لیے ہے۔ اسی سے ہم سے کل سوال ہوگا، اسی ووٹ کا۔
تو مشن ہے ہمارا کہ ہم اسلامک پولیٹیکل ایک ریولیوشن کی طرف جائیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں رستے ملتے ہیں، جو منزل انہوں نے واضح کی ہے، اس کی طرف ہم گامزن ہوں۔ اب چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے کہ غزہ پہ جو ہے 7 اکتوبر سے جو سٹارٹ تھا ایک فائٹ، ایک ظلم، ایک بربریت اور حملے بچوں پہ، بوڑھوں پہ، عورتوں پہ برسوں سے ہیں، وہ چل رہے ہیں۔ تو یہ 7 اکتوبر سے جو اسپیشلی جو چل رہے ہیں اس کو 100 ڈیز ہو گئے ہیں۔ اس میں جو مجاہدین حماس، حزب اللہ اور خصوصی طور پہ یمنی فورسز، وہ جو ہیں کس طرح سے محنت کر رہے ہیں اور اس کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ ہماری لڑائی لڑ رہے ہیں مسلمانوں کی۔ وہ جو ہے اللہ رب العزت کے حضور اپنا مال، جان، وقت جو ہے وہ صرف کر رہے ہیں، اور ہم 57 کنٹریز 1.8 جو ہے نا وہ بلین لوگ، 2 ارب کے اراؤنڈ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بس سوشل میڈیا پہ ہم لوگ کوئی چیز پوسٹ کو آگے فارورڈ کر کے، شیئر کر کے، کمنٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر لیا ہے۔ اب پاکستان اس میں کیا کر رہا ہے، اس پہ سوچنے والی بات ہے۔ تو اسی کو میں لنک کر رہا تھا ووٹنگ سے، ووٹر سے، الیکشن کے سلسلے سے، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ بظاہر جو ان کا چل رہا ہے سارا تماشا، وہ آفٹر سم ڈیز، آفٹر منتھ ہوگا، کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی آپ 100% کوئی چیز جو ہے نا وہ نہیں کہہ سکتے یہ فلاں کام فلاں ڈیٹ ہے تو وہ ہو جائے گا۔ تو یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، لیکن بیسیکلی آخر ہونا ہے 2 ماہ کو، 6 ماہ کو، سال کو، جب بھی۔ لیکن یہ ووٹ کا جو سلسلہ ہے، الیکشن کا جو معاملہ ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک ٹائم ہوتا ہے، اور اس کو کہ آپ جو ہے ان لوگوں کو منتخب کریں، ادھر چلیں جو ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے پورے ہو جائیں، قرآن و حدیث جو جس طرح سے ہمیں وہاں رہنمائی فرمائے۔ تو اس میں سب سے پہلے میں جو ہمارے علماء ہیں، مدارس اور خطیب حضرات ہر مسجد کا، اس سے یہی گزارش ہے کہ وہ اس پہ، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے بڑے سالوں سے کہ یہ جو سیاست ہے یہ بڑی کوئی عجیب چیز ہے، تو اس میں جو ہے دین کی بات نہیں ہو سکتی، سیاست الگ ہے، دین الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر سیاست کو ہم اسلام سے الگ کر دیں تو وہ کون سا اسلام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں سیاست بھی کی، عدالت بھی، اور وہاں پہ مہمان نوازی، فیصلے، اصول، ہر سلسلہ جو ہے وہ ممبر پہ بیٹھ کے کیا ہے۔ تو دنیا کو، کائنات کو، کنٹری کو، ملک کو، سب کو جو ہے اسلام کے جو ہے جھنڈے تلے آنا ہے جب مرضی۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق کو آنا ہے، چھانا ہی چھانا ہے، اور باطل کو مٹنا ہے۔ اور اس کے لیے چاہے جتنا بھی کفار، مشرکین جتنی مرضی وہ تکلیف سے گزریں، جیسے مرضی وہ پروپیگنڈے کر لیں، آخر جو ہے یہ نور الہی ہے، اللہ کا نور ہے، اس نے روشن ہی رہنا ہے اور مزید روشن تر ہوتے جانا ہے۔ تو اس میں جو ہے اگر ہم اپنا کردار ادا نہیں کرتے تو قرآن کریم میں ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں چینج کر دوں گا، تو میں سائڈ پہ کروں گا ایک نئی قوم، نئی نسل یا نئی جنریشن یا کوئی دوسری قوم، کسی کو میں اس پہ
ڈیوٹی لگاؤں گا اور وہ پورا کرے گا۔ کام تو اسلام کا پورا ہونا ہی ہے۔ تو ہم جو ہے اس مشکل دور میں ہمارے لیے یہ ایک بہت ہی بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم اس میں اپنا رول ادا کریں، نبی علیہ وسلم کی سیرہ کو دیکھیں، قرآن کریم کو دیکھیں، اسی لحاظ سے عمل کریں۔ تاریخ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جہاں پر بھی نظر دوڑائیں کو مشکل وقت میں، جنگوں میں، معاملات میں، سیرت حضرت امام حسین، سیرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیرت امام حمزہ، جناب خالد بن ولید، طارق بن زیاد، ارطغرل غازی، عثمان، تو یہ کیا ہمیں اس سے ملتا ہے سبق کہ جب بھی جو ہے ظلم، تاریکی، کفر سامنے آتا ہے تو جو ایمان والے ہیں، جو اہل اسلام ہیں، جن کے دلوں میں، سینوں میں ایک نور روشن ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ آگے بڑھتے ہیں، جان سے، مال سے، وقت سے، اولاد سے، ہر طرح سے جو ہے نا وہ سیکریفائس کرتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں۔ اب ہے باری ہماری کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس میں۔ گورنمنٹ کو دیکھیں، سلسلوں کو دیکھیں تو وہ جی غزہ کے لیے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، لفظوں کے سوا، سوشل میڈیا کے سوا، اور چند احتجاج ناقابل بیان جو تھے وہ احتجاج وہ ہو گئے اور بس یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اب جو ہے یمن جو ہے اس نے وہ کام کیا ہے صحیح مجاہدوں والا، شیروں والا، اور اس نے جو ہے وہ لگام ڈالی تھی اسرائیل کو، ٹھیک ہے، بحری راستوں سے جو گزرنے والے ان کے بحری بیڑے، تجارتی بیڑے، ان کو جو ہے اس نے راستہ روکا، ان کو سبق سکھایا۔ اسی سلسلے میں امریکہ برطانیہ نے اس پہ جو ہے وہ حملے کیے، تقریباً 73 جو ہے نا انہوں نے حملے کیے، تقریباً 16 پوائنٹ پہ غالباً۔ تو اس میں ہم پاکستانی کیا کیا ہمارے کنٹری نے کہ وہاں پہ جو ہے نیوی، بحری بیڑے وہاں پہ روانہ کیے یہود و نصارہ کو سکیور کرنے کے لیے، یہود و نصارہ کی دوستی میں، دوستی تو بہت ایک برابر کے لیول کی بات ہے، غلامی میں ہم نے جو ہے وہاں پہ وہ بھیجے ہیں۔ کوئی غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے، یمن کے لیے ہم نے کوئی ان کی کوئی امداد کے لیے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے شانہ بشانہ، ان کو حوصلہ، جرأت جو ہے وہ ایک دینے کے لیے، ایک طاقت دینے کے لیے نہیں، بلکہ ان کے جو ہے وہ ایک سمندری راستے کی سیکیورٹی کے لیے۔ تو یہ جو ہتھیار ہیں، یہ جو لوگ ہیں، اور یہ جو خوراک ہے اسرائیل کو آنے والے سلسلے، جہاز، ساز و سامان جو ہے وہ پہنچنا چاہیے تاکہ وہ غزہ میں بچوں، بوڑھوں کو وہاں سے وہ نکال سکیں، ان کو ختم کر سکیں۔ یہ ہمارے کام ہے۔ تو اب جو ہے اس پہ لازم آتا ہے کہ ہم اہل مسلم کے ہر فرد پہ کہ وہ اس کے لیے سوچے، دیکھے، جاگے اور اس کے لیے کوشش کرے، چاہے وہ الیکشن ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ جو بھی چینل ہو، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں نکلنا ہے، کوشش کرنی ہے اور آپس میں گروپس بنانے ہیں، بجائے کہ ہم سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ فضول جو ہے ویڈیوز اور پوسٹ میں ہم لگے رہیں۔ تو ہمارا سب سے پہلے ہم نے فوکس کرنا ہے الیکشن پہ، تاکہ ہم ان کو جو ہے ووٹ دیں، سلیکٹ کریں، چوز کریں پورے ہوش کے ساتھ کہ جن کا کردار کیسا ہے اور جو اپنے کردار کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، راست بازی کے لحاظ سے جو کوئی نفاذ اسلام، نفاذ دین حق کی طرف بڑھے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ دین حق کے غلبے کے لیے کہ اے انسان تجھے میں نے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے،
تو یہاں پہ ہم صرف اس لیے ہی نہیں ہیں کہ نمازیں روزے حج زکاتیں کرتے رہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ کرتے رہو اس پہ آپ معاملات. اسرائیلی یہودی یہ جو ہیں سارے کرسچن یہود و نصارہ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ بس اس معاملے میں لگے رہو، لیکن یہ جو دنیا کی پاور ہے، یہ جو کنٹرول ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں رہنا چاہیے. تم صرف اپنا مسلوں پہ بیٹھو، ٹھیک ہے، وہاں پہ جو ہے نا اپنی پیشانیاں رگڑو، محراب بناؤ اور تسبیحاں چلاتے رہو، حج و عمرہ کرتے رہو، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو حکومت ہے دنیا کی، یہ جو معاملات ہیں، جو سلسلے ہیں، وہ ہم کنٹرول کریں گے، وہ تم ادھر آنے کی کوشش نہ کرنا. دیکھ لو کیا حالات ہیں، معاملات افغانستان کی ہسٹری دیکھو، عراق کی، ایران کی، ترکی کی، تو یہی ہیں سارے معاملات، یہی ہے سارا کھیل. تو اس کو سمجھیں گلوبلی لیول پہ. آپس میں جو ہے نون لیگ کیا ہے، پی پی کیا ہے، پی ٹی آئی کیا ہے، وہ اس جو ہے نا ایک لو لیول سے نکلیں، ٹھیک ہے. ایک جو ہے نا وہ ہائی لیول پہ دیکھیں، گلوبلی لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہو رہا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. کوئی جو ہے وہ اپنی اسی سیاسی بحث و مباحثہ میں لگے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور دوسرے جو ہیں دینی مذہبی وہ ایک جو ہے سیکٹر، وہ جو فیلڈ ہے، وہ جو پورشن ہے، وہ مائنڈ والے جو لوگ ہیں وہ اسی سلسلے میں لگے ہوئے ہیں کہ جناب نور بشر حاضر ناظر شیعہ سنی اس میں معاملے میں پڑے ہوئے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں اسی معاملے میں آپ پڑے رہیں، لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، اور اپنی انرجی اور اپنا وقت اور ہر چیز جو ہے وہ اسی طرح ویسٹ کرتے رہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس معاملے میں، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، قرآن کریم سے جو ہے وہ ہمیں منسلک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کو پڑھنے کی، اس کا ٹرانسلیشن سمجھنے کی، کرنے کی، ڈیلی جو ہے وہ ہم اس کو پڑھیں کریں، تاکہ ہم جو ہے وہ اسلام کے ساتھ جڑ سکیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جڑ سکیں. اور گلوبلی لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ اور دنیا میں جو ہے وہ کیا چل رہا ہے اس پہ ہم نظر رکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے. اللہ رب العزت سمجھ کی اور ہمیں اسی وقت کے لحاظ سے جو ہے وہ صحیح ایکٹ اور صحیح سوچ جو ہے وہ ہمیں پیدا فرمائے. جزاک اللہ.